اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا، کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ، مدرسہ صفہ کے وہ طلبہ جو صفہ کے تھڑے پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ درویش، ان کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ بھی ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ مقصد کیا ہے؟ ان کی صحبت سے آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کی صحبت سے ان کو مزید نفع پہنچے گا، آپ کی صحبت نبوت سے مزید ترقی کریں گے، لہذا آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبلی طور پر خلوت کو پسند کرتے تھے، تنہائی کو پسند کرتے تھے، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے خدا کو یاد کرنا آپ کو بڑا لطف دیتا تھا، لہذا آپ عوام میں لوگوں میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو تو غار حرا کے اندر بیٹھ کے خدا کو یاد کرنا جتنا لذیذ لگتا تھا، لوگوں میں آنا اتنا لذیذ نہیں لگتا تھا، لیکن آپ کی طبیعت کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پابند کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ آپ صبر کیجئے، اپنے آپ کو ظاہر صبر انسان اسی بات پر کرتا ہے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو آپ کی طبیعت نہیں ہے، آپ کی طبیعت جلوت کی نہیں، آپ کی طبیعت خلوت کی ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، بے شک آپ کی طبیعت جو خلوت کی ہے، لیکن آپ اپنی طبیعت پر ذرا صبر کر کے اس طبیعت کے خلاف آپ ان درویشوں کے ساتھ بیٹھیے۔ اور یہ درویش کون ہے؟ یریدون وجہہ، یہ تو اللہ کی ذات چاہتے ہیں، یہ وجہ سے وہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات چاہتے ہیں، ان کو نہ ثواب سے مطلب ہے نہ رضا سے مطلب ہے، ان کو تو مطلب ہے اللہ کی ذات ہی مل جائے، اور جب اللہ کی ذات ہی مل گئی تو رضا بھی مل گئی اور ساتھ ثواب بھی مل گیا۔ یہ تو بہت اونچی نیت لے کے بیٹھے ہیں، لہذا آپ ان کے ساتھ بیٹھیے۔ تو گویا کہ تیسرا درجہ صدیقین اور انبیاء اکرام کا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتے ہیں، چنانچہ وہ اللہ کی ذات سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، اور اللہ جس کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے لکھا ہے نا کہ ہارون رشید بادشاہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں آتا ہے، دربار میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ آج ہم بڑے خوش ہیں، اس پورے دربار کے اندر جس کو جو چیز پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ دے اس کو دے دیں گے۔ اب لوگوں نے کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے گلاس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے پیالے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جو پردے پہ ہاتھ رکھ دیا، جو جس جہاں ہاتھ پہنچا۔ اب ایک لونڈی پاس کھڑی ہے، اس زمانے میں شرعی لونڈیوں کا رواج تھا، ایک لونڈی پاس کھڑی ہے، خاموش، کالی لونڈی، دبلی پتلی، خاموش کھڑی ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو دیکھ کے کہا کیا تجھے دربار میں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ تو بھی تو کسی چیز پہ ہاتھ رکھ۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لونڈی نے کیا کہا؟ اس لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جس چیز پہ ہاتھ رکھوں گی وہ مل جائے گی مجھے؟ ہاں ہاں بالکل مل جائے گی، ہم نے اعلان کیا، ہم عہد کر رہے ہیں کہ جو بھی چیز جس پہ ہاتھ رکھے آج اس کی ہو گئی، کیونکہ آج ہم بہت خوش ہیں۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ لونڈی آگے بڑھی، بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دی۔ مجھے نہ فانوس چاہیے، نہ قالین و غلیچے چاہیے، نہ مجھے پردے اور کرٹن چاہیے، مجھے تو اس پوری کی پورے محل کا بادشاہ چاہیے، جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیکھو یہ عقل مند نکلی لونڈی، ہر شخص نے تو اب دنیا مختلف چیزوں پہ ہاتھ رکھا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جب بادشاہ کو اپنا بنا لیا اور خود بادشاہ ہو گئی تو ساری بادشاہی اس کے قدموں میں ہے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اے مومن مسلمان، تو اس لونڈی سے سبق سیکھ، تو اس کائنات کی مختلف حسین و جمیل چیزوں پہ فریفتہ نہ ہو، کبھی ایک باغ و بہار پہ فریفتہ ہوتا ہے، کبھی آبشاروں کے حسن پہ فریفتہ ہوتا ہے، کبھی پہاڑوں کے وقار پہ گرتا ہے، کبھی زمین کی وسعتوں کو پوجتا ہے، کبھی آسمان کی بلندیوں کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، کبھی چاند و سورج کی چمک دمک کو دیوتا بنا لیتا ہے۔ تو اس کائنات کی چیزوں پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے بجائے تو رب کائنات پہ ہاتھ رکھ دے، رب کائنات تجھے مل گیا تو ساری کائنات تجھے مل جائے۔